بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو آج بھی انسان اس کوشش میں مصروف نظر آتا ہے کہ کسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ کے سفر کو آسان اور پر آسائش بنایا جائے۔ اس جد و جہد میں 10 اپریل 1912 کو دنیا کا سب سے بڑا اور پر آسائش بحری جہاز دنیا سے متعارف کروایا گیا۔ اس جہاز کا نام RMS ٹائٹینک تھا۔ ٹائٹینک جہاز وائٹ سٹار لائن کی جانب سے بنایا گیا تھا اور کمپنی کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اور لگژری بحری جہاز تھا۔ اسے بننے میں 3 سال لگے تھے۔ اس پر 840 کمرے، جمنازیم، کافی روم، سموکنگ روم، سینما، کیفے اور دوسری کئی سہولیات تھیں۔ اس جہاز کو شمالی آئرلینڈ میں تیار کیا گیا۔ اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا کہ اس کے ڈوبنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس میں اعلیٰ درجے کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس اور جدید ترین ٹیکنالوجی موجود تھی۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر انگلینڈ سے نیو یارک شہر کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں 2200 سے زیادہ مسافر سوار تھے، جن میں اس وقت کے چند امیر ترین افراد بھی شامل تھے۔ مسافروں میں تاجر، امریکہ میں بہتر زندگی گزارنے کے خواہاں تارکین وطن اور عملے کے ارکان شامل تھے۔ حالانکہ ٹائٹینک کو اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے کے 2 دن بعد پہلی وارننگ ملی تھی کہ راستے میں برف کی چٹانیں موجود ہیں، لیکن ٹائٹینک کے عملے نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا اور جہاز کی رفتار کم نہیں کی۔ یہ دیو ہیکل جہاز 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ریکارڈز کے مطابق اس جہاز کو 7 مرتبہ وارننگ دی گئی تھی، لیکن اس کو ہر مرتبہ نظر انداز کر دیا گیا۔ سفر کے 4 دن بعد 14 اپریل 1912 کو رات تقریباً 11:40 پر ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ نے جہاز کو ایک طرف سے چیر دیا۔ اندر داخل ہونے والا پانی اتنا تیز تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ عملے نے مسافروں کو لائف بوٹس پر نکالنا شروع کر دیا، تاہم جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس اور 4 چھوٹی کشتیاں تھیں جو 2400 میں سے صرف 500 افراد کو بچا سکتی تھیں۔ لائف بوٹس میں خواتین اور بچوں کو ترجیح دی گئی، جبکہ بہت سے مرد پیچھے رہ گئے۔ ٹائٹینک پانی داخل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جھکنے لگا اور اسے مکمل طور پر ڈوبنے میں 3 گھنٹے لگے۔ 15 اپریل 1912 کو صبح 2:20 پر ٹائٹینک ٹوٹ کر بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں میں ڈوب گیا۔ جہاز پر موجود صرف 750 افراد زندہ بچے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ اس حادثے نے 1500 لوگوں کی جانیں لے لیں۔ کیونکہ اس جہاز کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ اگر لائف بوٹس اپنی تعداد میں پوری ہوتی تو شاید سارے لوگ بچ سکتے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگے تھے اور یہ وقت ان آدمیوں کے بچنے کے لیے کافی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بہت سے لوگ بغیر ٹکٹ کے اور بغیر ریکارڈ کے سفر کر رہے تھے۔ بچنے والوں میں کمپنی کا مالک بروٹ اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر کشتی کے ذریعے نکل گیا تھا۔
اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا اور اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا تھا۔ اس میں اکتوبر 1937 کو گوشے تنہائی میں چل بسا، جبکہ دوسری طرف اس جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے، اور اس کے مالک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے طوفان نوح تو کیا نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اس جہاز کے ڈوبنے کے بعد کافی سارے مشنز اس کو ڈھونڈنے کے لیے سر انجام دیے گئے، مگر زیادہ تر ناکام رہے۔ آخر 1985 میں اس جہاز کا ملبہ دریافت کر لیا گیا، جبکہ 2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا، جو ملٹری تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ 2009 سے اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی۔ کمپنی کے مطابق اسے زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ آبدوز پہلی مرتبہ 2021 میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی تھی۔ اس میں 5 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو لے کر بحفاظت گئی، اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی۔ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور اس کا محض رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہ تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، لیکن بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی بلکہ آبدوز جیسی تھی۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جن میں اس آبدوز کمپنی اوشن گیٹ کا مالک ایک برطانوی کاروباری شخصیت، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور اور پاکستان کی کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹا شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو زیادہ دباؤ برداشت کر سکتی تھی اگر اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور اس کی کہیں باڈی کمزور نہ ہو۔ اگر اس میں فریکچر نہ ہو اور اس کی باڈی کہیں سے کمزور نہ ہو، اگر اس کی باڈی میں کوئی فریکچر ہو یا باڈی معمولی طور پر بھی کمزور ہو تو پانی کا دباؤ اسے مکمل طور پر پچکانے کے لیے کافی تھا، اور بدقسمتی سے ایسا ہوا۔ ریسرچرز کے مطابق تباہ ہونے والی آبدوز جب تباہ ہو رہی تھی تو اس کے پچکنے کی رفتار 1500 میل فی گھنٹہ تھی۔ یہ رفتار 2200 فٹ فی سیکنڈ بنتی ہے۔
اب جبکہ آبدوز کا سائز تقریباً 20 فٹ تھا تو اس کے پچکنے پر محض 1 ملی سیکنڈ لگا۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ آپ کا دماغ کسی بھی محرک کو محسوس کرنے پہ 25 ملی سیکنڈ لگاتا ہے اور اس محرک کا جواب دینے پر 150 ملی سیکنڈ لگاتا ہے۔ اب پچکنے کے نتیجے میں یہ سب لوگ انسانی آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ تیزی بلکہ انسانی دماغ کے کسی طرح کی معلومات پروسیس کرنے کی رفتار سے بھی تیز اور جلدی موت کا شکار ہو گئے۔ ٹیکنیکلی ان کی موت ایک پرسکون موت تھی جس میں انہوں نے ایک لمحہ بھر کی بھی تکلیف محسوس نہیں کی ہوگی۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا۔ بالآخر اس کے ملبے کے کچھ حصے ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ملے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈز میں ہی پچک گئی ہوگی۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس تینوں ممالک کی بحریہ اور ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں اور 5 روز تک اس کی تلاش پر تقریباً $65 لاکھ سے زیادہ خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفیکیشن وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔